اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ الامین ہادی البشریت الی نور الحق وضیاء الیقین ومنقذ الانسانیت من براثن الشرک والضلال المہین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ صدق اللہ العظیم۔ صدر محترم، حاضرین جلسہ، آج میں آپ حضرات کے سامنے اسلامی عدل و انصاف کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام نے عدل و انصاف قائم کرنے پر کس قدر زور دیا ہے۔ آج کے دور میں سماجی عدل و انصاف اور مساوات پر بڑے وسیع پیمانے پر بحث جاری ہے۔ ہر ملک اور ہر قوم اس بات کی دعویدار ہے کہ وہ سماجی انصاف قائم رکھنے میں سب سے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے۔ آئیے آج کی مجلس میں جائزہ لیا جائے کہ اسلام میں عدل انصاف کا کیا مقام ہے اور اسلامی تعلیمات اس سلسلے میں کیا ہیں۔ قرآن شریف میں عدل انصاف کو تقوی کے زیادہ قریب بتایا گیا ہے۔ قرآن مجید میں ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل اختیار کرو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تعالی عدل و احسان کا حکم دیتا ہے۔ خطبہ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس کا بھی مطلب یہی ہے کہ جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ کرو۔ تاریخ کے اوراق اس پر گواہ ہیں کہ مسلمانوں نے ہمیشہ عدل و انصاف کو قائم رکھا، وہ اپنی ذاتی منفعت اور نجی مفاد کی خاطر عدل و انصاف سے ذرا بھی نہ ہٹے۔ انصاف کے معاملے میں انہوں نے اپنوں اور غیروں، رشتہ داروں اور پرایوں میں کوئی امتیاز نہیں برتا، کوئی فرق نہیں کیا۔ عدل انصاف کے تقاضے پورے کیے، حق و حقدار تک پہنچا کر دم لیا۔ ایک بار قبیلہ بنی مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی۔ شریعت میں چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، چونکہ وہ عورت بڑے گھر کی تھی، اس لیے کچھ لوگوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ حضور سے سفارش کر دیں کہ اس عورت کی سزا معاف کر دی جائے یا اس کے لیے کوئی ہلکی سزا تجویز کی جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر بے حد غضبناک ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلی قومیں اسی لیے برباد ہو گئی کہ جب ان میں کوئی بڑا جرم کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا اور کوئی غریب جرم کرتا تھا تو اس کو سزا دی جاتی تھی۔ خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرے گی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹ دوں گا، اور شرع قانون کے سلسلے میں اس کی کوئی پرواہ نہیں کی جائے گی کہ وہ نبی کی بیٹی ہے۔ عہدہ رسالت کا ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ ایک منافق جو بظاہر مسلمان تھا اور ایک یہودی ایک معاملہ فیصلہ کرانے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ معاملہ یہ تھا کہ یہودی کا آٹا چوری ہو گیا تھا، منافق نے چوری کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدمہ کا فیصلہ یہودی کے حق میں صادر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کے معاملے میں اس کی ذرا بھی پرواہ نہیں کی کہ فریقین میں سے ایک مسلمان ہونے کا دعویٰ دار ہے۔ صحابہ کرام نے بھی مکمل طور سے اسلامی عدل انصاف کی جھلکیاں اپنی زندگیوں میں پیش کی، کہیں پر بھی عدل انصاف کے دامن کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ اسلام نے عدل و مساوات کی تعلیم دی ہے، ذات و برادری کی تفریق نتمم کر کے ہر معاملہ میں بغیر کسی جاہ و منصب کی رعایت کیے ہوئے بے لاگ فیصلہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ کسی جرم کے سلسلے میں جو سزا کسی غریب گھرانے کو مجرم کو ہوگی اسی سزا کا سزاوار وہ مجرم بھی ہوگا جو کسی عالی خاندان سے تعلق رکھتا ہو۔ جاہ و منصب، عزت و عمارت انصاف کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اسلام کی نگاہ میں سب برابر ہیں، کسی کا حقوق کی پامانی نہیں ہوگی، کسی کا حقوق کی پامانی نہیں ہوگی۔ غربت و وفاداری، جہالت اور ریاست کا کوئی اثر اسلامی عدالت پر نہیں پڑے گا۔ اسلام نے عدل کے معاملے میں مسلم اور غیر مسلم کی تفریق روا نہیں رکھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جبلہ جو ایک شہزادہ تھا اور نئے نئے مسلمان ہوا تھا، دوران طواف کسی عربی کے پاؤں کے نیچے اس کی چادر دب گئی، اس نے غصے میں عربی کو چاٹا مار دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس مقدمہ پہنچا،
آپ نے عربی کو حکم دیا کہ بدلے میں وہ بھی جبلہ کو ویسا ہی چاٹا مارے۔ جبلہ شہزادہ تھا، وہ یہ سمجھتا تھا کہ کہاں میں اور کہاں یہ غریب عربی، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ بیلاگ تھا۔ انصاف کے معاملے میں غربت و عمارت کی کیا تفریق۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک بار حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی عدالت میں گئے۔ انہوں نے تعظیماً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے کرسی پیش کی۔ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ناراض ہو کر فرمایا، تم عدل انصاف کیسے قائم رکھ سکتے جبکہ تم لوگوں کے مقدمات کے درمیان جاہ و حشمت کا اس قدر خیال رکھو گے۔ اسلام نے عدل انصاف کو بڑی اہمیت دی ہے۔ اسلام نے بلا تفریق ہر انسانی فرد کے ساتھ انصاف قائم رکھنے پر زور دیا ہے۔ عدل کے معاملے میں اسلامی کارڈ یہ ساری دنیا کے لیے ایک بہترین اسوہ ہے جو انسانوں کو عدل انصاف کی راہ پر قدم آگے بڑھانے اور انصاف کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رہنے کی تعلیم دیتا ہے۔ مختلف عزم، مختلف نظریات دنیا کے اندر آئے اور چلے گئے، مختلف قوانین اصلاحات وجود میں آئے اور ختم ہو گئے، مگر کوئی عدل کا وہ معیار قائم نہ کر سکا جو اسلام نے پیش کیا۔ اسلام کا معیار انصاف بے مثال اور بے نظیر ہے۔ اس کے ذریعہ ہر دادخواہ کی داد رسی اور ہر فریاد رس کی فریاد رسی بدرجہ اتم ہو جاتی ہے۔ آج کے دور میں انصاف کو جو خون ہو رہا ہے اور انسانیت انصاف کو پکار رہی ہے، جرائم اور دیگر تمام معاملات میں جو ناانصافی کا مظاہرہ ہو رہا ہے، اس کے خاتمہ کے لیے کوئی تدبیر اسلامی طریقہ عدل انصاف سے زیادہ مؤثر اور کارگر نہیں ہو سکتی۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، وما علینا الا البلاغ۔